یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 ہے، اس میں تعویذوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ عملیات یعنی تعویذ وغیرہ کتابوں سے کرنا حق ہے یا باطل، کس طور سے جواز اور کس طریق سے ناجائز، رقم فرمائیں۔ اس کی تفصیل تو ویسے گھنٹوں کا تقاضا کرتی ہے، میں جو لکھا ہوا ہے صرف وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، عملیات و تعویذ جو جائز ہیں کون سے ہیں؟ عملیات و تعویذ اسماء الہی و کلام الہی سے ضرور جائز ہیں، اللہ کے اسماء اور اللہ کے کلام سے، جبکہ ان میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو۔ مثلا اگر ہو آیت سے یا اللہ کے نام سے مگر مرغ کے خون سے لکھا جا رہا ہو تو وہ دم مسفوت و حرام ہوتا ہے، یعنی کلمات الہی کلام الہی سے ہو، اسماء الہی سے ہو، اور آگے اس میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو۔ مثلا یہ کہ دروازے کے جو سردل ہے وہاں اس کو دفن کرنا ہے کہ جو گزرے اوپر سے گزرے، تو یہ اجمالاً آپ نے فرمایا کہ ان میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو۔ مثلا کوئی لفظ غیر معلوم المعنی نہ ہو، یعنی تعویذ کے اندر کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ جس کا معنی شریعت میں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جب غیر معلوم المعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شیطان کا نام ہو اور اس کی تعظیم کی جائے، یا ہو سکتا ہے وہ کسی اچھی ہستی کا نام ہو اور اس کی توہین کی جا رہی ہو۔ اگر ایسے الفاظ تعویذ میں لکھے ہوں تو پھر اس کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ دعائے تعاون میں لوگ لکھتے ہیں تاسوسا، آسوسا، ماسوسا، تو ان لفظوں کے معنی معلوم نہیں ہیں، تو ایسا تعویذ جائز نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کی اجازت نہیں جب تک حدیث یا آثار یا اقوال مشائخ معتمدین سے ثابت نہ ہو۔ یہ تو ہے خود تعویذ کا مضمون، اس کے لحاظ سے شرطیں، پھر آگے لکھنے کے لحاظ سے فرمایا یوں ہی دفع سرا، یعنی مرگی کو دور کرنے کا جو تعویذ ہے، دفع سرا وغیرہ کے تعویذ کے مرغ کے خون سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں مرغ لے آؤ فلاں شرط کا، کالا لے آؤ یا سفید لے آؤ، اس کے خون سے لکھتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کے عوض مشک یعنی کستوری سے لکھیں کہ وہ بھی اصل میں خون ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ یوں ہی حب و تسخیر کے لیے بعض تعویذات کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہو جائے، کوئی کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے یا اپنا مسخر کرنا چاہتا ہے، تو حب و تسخیر کے لیے بعض تعویذات دروازہ کی چوکھٹ میں دفن کرتے ہیں کہ آتے جاتے اس پر پاؤں پڑیں، یہ بھی ممنوع و خلاف ادب ہے۔ اب یہ جو کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آج بھی معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس وقت سے تو شاید کہیں زیادہ ہو گئی، یعنی ہر گلی میں ایسی فیکٹریاں تیار ہیں اس طرح کی تعویذ دینے کے لیے یا لینے کے لیے لوگ چلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ مقصد کیا ہے تعویذ کا، اس میں بھی ایک مقصد کے لیے حلال ہے اور دوسرے مقصد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح وہ مقصود جس کے لیے وہ تعویذ یا عمل کیا جائے اگر خلاف شرع ہو تو ناجائز ہو جائے گا، یعنی خواہ لکھی آیت ہی جا رہی ہے اور لکھی وہ سیاہی سے جا رہی ہے اور پاؤں کے نیچے دفن بھی نہیں کی جائے گی، لیکن مقصد جو ہے وہ جائز نہیں جس کے لیے لکھی جا رہی ہے، جس کے لیے وہ تعویذ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اعلیٰ فرماتے ہیں جیسے عورتیں تسخیر شوہر کے لیے تعویذ کراتی ہیں، یہاں مقصد ناجائز ہے، اگرچہ پہلی ساری شرطیں پائی جائیں تو مقصد کے ناجائز ہونے کی وجہ سے یہ تعویذ ناجائز ہوگا۔ کیوں یہ ناجائز ہے؟ کہتے ہیں یہ حکم شرع کا عکس ہے۔ شریعت کا حکم یہ نہیں کہ عورت حاکم ہو اور شوہر محکوم ہو، شریعت نے شوہر کو حاکم اور عورت کو محکوم بنایا ہے۔
اور یہ تعویذ شرعی تعلیمات کے خلاف مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ حکم شرع کا عکس ہے۔ اللہ عز و جل نے شوہر کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو اسے شوہر کو محکوم بنانا عورت پر حرام ہے کہ عورت اپنے شوہر کو اپنا محکوم بنائے۔ جب اللہ نے اسے حاکم بنایا ہے تو یہ اسے محکوم کیوں بناتی ہے؟ تو اب اگرچہ باقی شرطیں جائز بھی ہوں تو مقصد جو ہے وہ ناجائز ہونے کی وجہ سے یہ تعویذ جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا۔ یوں ہی تفریق و عداوت کے عمل و تعویذ کے محارم میں کیے جائیں، مثلاً بھائی کو بھائی سے جدا کرنا۔ یہ تعویذ کوئی کسی کو جا کے کہتا ہے کہ ان دو بھائیوں میں اتفاق نہ رہے، اس کے لیے مجھے تعویذ کر دو، تو یہ قطع رحمی ہے اور قطع رحمی حرام ہے۔ تو یہ حرام بات کے لیے تعویذ کروایا جا رہا ہے۔ تو اگرچہ پہلی ساری شرطیں ہوں کہ کوئی شیطانوں کے نام نہیں لکھے جا رہے، آیات سے تعویذ کیا جا رہا ہے، تو پھر بھی چونکہ مقصد جو ہے وہ آگے ہے قطع رحمی، بھائیوں کو آپس میں لڑا دینا یا جدا کرنا۔ یوں ہی زن و شوہر میں نفاق ڈلوانا کہ کوئی تعویذ کروائے کسی سے کہ فلاں شوہر اور بیوی آپس میں ان کا اتفاق نہ رہے، شوہر بیوی آپس میں لڑ جائیں، آپس میں ان کا اتفاق نہ رہے۔ سرکار فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ میری امت میں سے نہیں جو عورت کو اپنے خامند کے بارے میں بھڑکاتا ہے۔ تو یہ اب جو تعویذ کیا جا رہا تھا عورت اور اس کے شوہر میں فرق کرنے کے لیے، تفریق کرنے کے لیے، تو یہاں مقصد حرام ہے، تو اس لیے ایسا تعویذ کرنا یا کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا بلکہ مطلقاً یہ عورت اور شوہر یا بھائی اور بھائی یہ تو اپنی جگہ رہے، مطلقاً دو مسلمانوں میں تفریق بلا ضرورت شرعی ناجائز ہے کہ کوئی دو دوست ہیں، دو مسلمان ہیں، تعویذ کروانا کہ ان کا آپس میں اتفاق نہ رہے، یہ آپس میں لڑ پڑیں، ان کا جھگڑا ہو جائے، تو ایسا تعویذ کرانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا تباغضوا ولا تدابروا، آپس کے اندر عداوت نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، خواہ مخواہ آپس میں دشمنی نہ کرو۔ تو اب یہ تفصیل کا خلاصہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لکھنا ہے تعویذ کے اندر وہ آیات ہوں، اسماء الہی ہوں، حدیث ہوں، یا وہ معلوم المعنی الفاظ جو بزرگوں سے منقول ہیں، اور اس کے بعد جو آگے اس کی استعمال کا طریقہ ہے اس میں کوئی بے ادبی نہ ہو، وہ خون سے لکھا نہ جا رہا ہو، وہ چوکھٹ کے ساتھ دفن نہ کیا جا رہا ہو، یا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ساتھ ملاتے ہیں۔ اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی جس وقت وہ خلاف شرع آئے گی تو کرنے والا اور کروانے والا وہ دونوں پکڑے جائیں گے شریعت میں۔ ہاں ایسی کوئی قباحت نہ ہو جو بیان کی گئی ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غرض نفس عمل یا تعویذ میں کوئی امر خلاف شرع یا مقصود میں ناجائز نہ ہو تو فرمایا یہ مخلوق کو فائدہ دینا ہے، یہ نفع رسانی ہے، تو اس واسطے یہ جائز بھی ہے، موجب اجر بھی ہے۔ اب یہ دو سرحدوں کے درمیان ہمارا مذہب واقع ہے، ایک کہ جو مطلقاً قرآنی آیت کے تعویذ کو بھی حرام اور شرک قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ درمیان میں جو چیزیں ایسی آ چکی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بھی داخل کیا جا رہا ہے۔